کا میں پہلے تو شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں حامد یعقوب صاحب کا، عاصم صاحب کا، چیئرمین ایس بی آر عاصم صاحب کا، حامد یعقوب صاحب کی ٹیم، خاص طور پر تنویر بٹ صاحب اور ان کی تمام ٹیم، آفاق قریشی صاحب، انور شیخ صاحب، ان لوگوں نے، ذوالفقار یونس صاحب نے، ان لوگوں نے بہت زیادہ محنت کری اور ڈاکٹر صاحبہ اور میری بہت مدد کری اس بجٹ کو بنانے میں. تو ہماری طرف سے ان تمام حکومت کے افسران کا بہت شکریہ. اور اس کے علاوہ جو دیگر وزارتوں میں، کامرس منسٹری میں، انڈسٹریز منسٹری میں، دیگر وزارتوں میں جو محنت ہوئی ہے اس مشکل وقت پہ، اس کا میں شکر گزار ہوں. اور یہ ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی مہربانی سے لوگ رات بھر کام کرنے کے لیے تیار ہیں، حکومت کے افسر. اور میرے خیال سے ان لوگوں کی پرفارمنس کی وجہ سے شاید یہ جو 15% ہم نے دی ہے وہ ایک دم جسٹیفائڈ ہے. سو آئی تھینک آل مائی ٹیم for the great work that they have done in helping Dr. Aisha Pasha and myself in formulating this budget. میں سب سے پہلے تو آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے اور مشکل وقت میں ہم نے بجٹ کیا ہے اور پاکستان ایک بڑی مشکل گھڑی پہ کھڑا ہوا ہے. میرے خیال سے کم از کم جب سے میں 30 سال سے پڑھ کے جب سے آیا ہوں امریکہ سے، اس کے بعد سے میں نے کبھی اتنا مشکل گمبھیر وقت نہیں دیکھا ہے کہ جہاں پہ ایک طرف انٹرنیشنلی بڑا چیلنجنگ انوائرمنٹ ہے اور دوسری طرف ہماری حکومت کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ بدتر سے بدتر ہو گئی ہے اور ایسی جگہ پہ پہنچ گئی ہے کہ جہاں پہ جو مسائل ہیں اس کو ہم حل کرنے کے لیے ہم نے کوئی حل کرنے کی کوشش نہیں کری بلکہ مسائل بڑھاتے رہے. میں آپ کو اس سے پہلے کہ سارے بجٹ کی تفصیل دوں، میں آپ کو ایک دو چیزیں پھر سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس رواں مالی سال میں حکومت پاکستان نے 1100 ارب روپے سے زیادہ بجلی کے محکمے کو سبسڈی دی ہے. 1100 ارب روپے. ہم 100 ارب یونٹ بنا کے کنزیومرز کو پہنچاتے ہیں جس کا بل کرتے ہیں 100 ارب یونٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے 11 روپیہ سبسڈی دی ہے بجلی کو سستی کرنے میں، یا جو بجلی کے بل میں جو گیپ آ رہا ہے اس کو کرنے میں. اس کے علاوہ 500 ارب روپے کی ہم نے سرکولر ڈیٹ کو کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ 500 ارب روپے کا یہ سرکولر ڈیٹ جو ہوتا ہے یہ پاور سیکٹر لاسز ہوتے ہیں، اس کو ہم سرکولر ڈیٹ کہتے ہیں. ایکچولی یہ پاور سیکٹر ڈیٹس ہیں، تو یہ بھی ہم نے دینے ہیں. تو 500 ارب روپے کا ایک اور نقصان ہوا. تو اس کا مطلب ہے کہ 16 روپے پر یونٹ تو حکومت پاکستان دے رہی ہے بجلی کی، اور 17-18 روپے ڈپینڈ کرتا ہے کنزیومر، کہیں 24 روپے آپ دے رہے ہیں، عوام دے رہی ہے. تو یہ 16 روپے بھی عوام دے رہی ہے. لیٹ می بی ویری کلیئر، یہ بھی عوام کے ہی پیسے ہیں جو عوام دے رہی ہے، اور کہیں نہ کہیں مہنگائی میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں انٹرسٹ ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے، کہیں نہ کہیں سود ریٹ بڑھنے میں دیتی ہے. تو یہ بھی عوام دے رہی ہے 16 روپے، اور 18-20 روپے جو آپ دے رہے ہیں وہ بھی عوام دے رہی ہے. تو ہم 30-35 روپے کا بجلی کا یونٹ بنا رہے ہیں. اور میں آپ کو اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اللہ کی مہربانی سے وی ہیو دا موسٹ ایفیشینٹ پاور جنریشن پلانٹس ان دا ورلڈ. تو پھر یہ اتنا مہنگا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بڑی وجہ میل ایڈمنسٹریشن ہے. ہمارا جو بجلی کا ریٹ سیٹ کرنے کے جو نظام ہے اس میں کچھ سکم ہیں. ہمارا ٹرانسمیشن اینڈ ڈسٹریبیوشن لاسز جو ہیں وہ انبیئربلی ہائی ہیں، اور پچھلے 3-4 سالوں میں کوئی کام اس پہ نہیں ہوا ہے. ہمارا بل کلیکشن کا ریٹ جو ہے وہ بہت کم ہے. آپ جن لوگوں کو بجلی دے رہے ہیں ان کی آپ بل کلیکٹ نہیں کر پا رہے. تو بہت سارے سکم ہیں. لیکن یہ جب 1100 ارب روپے یا 1600 ارب روپے کا وفاق کا نقصان ہو جاتا ہے تو یہ ملک کو لے ڈوبے گا. اور میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں وہ نہیں کرنا چاہ رہا، الارمسٹ نہیں ہونا چاہ رہا ہوں، میں کسی کی وہ نہیں کر رہا ہوں کہ اس کی غلطی ہے اس کی غلطی ہے، کہ اگر اس چیز کو ٹھیک نہیں کیا، اس چیز کو ایڈریس نہیں کیا تو یہ ملک جو ہے اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. ہماری معیشت اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی ہے. 1600 ارب روپے بائی دا وے از مور دین دا ڈیفینس بجٹ. تو مطلب آپ یہ سوچ لیجئے کہ یہ 1600 ارب روپے از 3 times مور دین دا رننگ آف دا سویلین گورنمنٹ. تو یہ آپ سوچیں کہ کتنا بڑا آپ نے ادھر نقصان کیا ہے. پھر آتے ہیں ہم گیس کے شعبے میں. گیس کے شعبے میں بھی تقریباً 400 ارب روپے کی سبسڈی رواں مالی سال میں دی گئی ہے، جس میں پی ایم پیکج بھی ہے. ہم جو گیس دے رہے ہیں وہاں پہ یہ 400 ارب روپے تو ایک نقصان ہو گیا. جو نقصان نہیں نظر آ رہا یہ کہ 1400 ارب روپے کا آپ نے گیس میں سرکولر ڈیٹ کر دیا. 200 ارب روپے کا نقصان پچھلے 2 سالوں میں ایس این جی پی ایل نے صرف سردیوں میں کرا ہے، جب آپ نے ایل این جی کو ڈومیسٹک گیس میں بیچا ہے. اب آپ $20 کی گیس لے کر $2 میں بیچ رہے ہیں یا $1 میں بیچ رہے ہیں، تو وہ ملک یہ کہاں سے لائے گا پیسے؟ ہم اپنے آپ کو ہی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں نا. جب ہم پیٹرول میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، ڈیزل میں بھی سبسڈی دے رہے ہوتے ہیں، تو اپنے آپ کو ہی دے رہے ہوتے ہیں. ہم پاکستان کا ہی پیسہ ہے جو ہم پاکستانیوں کو دے رہے ہوتے ہیں، کوئی اور کہیں سے نہیں آتے پیسے. اور پھر آپ کن کو سبسڈی دے رہے ہیں؟ ہم نے پہلے بھی گزارش کری ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ پروفائل جو پیٹرول استعمال کرتا ہے وہ کون ہے، اور جو سبسڈی دے رہا ہوتا ہے اس کی پروفائل دیکھ لیجئے.
سبسڈی ایک پاکستان کا اوسطاً انکم والا آدمی دے رہا ہوتا ہے جس کی انکم 50,000 روپے مہینے سے کم ہوتی ہے، یہ سبسڈی دے رہا ہوتا ہے. جو پیٹرول کی سبسڈی لے رہا ہوتا ہے وہ اس کی انکم جو ہے وہ لاکھوں روپے میں ہوتی ہے ایوریج پہ، کوئی کم بھی ہوتی ہے کوئی زیادہ بھی ہوتی ہے لیکن ایوریج پہ. اسی طرح جو بجلی کے علاوہ مطلب جو گیس کی آپ سبسڈی دے رہے ہیں دیگر انڈسٹریز کو وغیرہ، تو آپ ان کو بھی دیکھ لیجئے کہ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہم کسی کو بھی ریجنلی نان کمپیریٹیو ٹیرف دینا چاہیے، جس کو ہم نے مل کہا ہے کہ آپ لگائیں اور ان کو پچھلی حکومت نے وہ کہ وعدہ کیا ہو. اگر پنجاب کے اندر پچھلی حکومت نے وعدہ کیا ہے کہ ان کو وہ گیس دے گی اور اگر گیس نہیں دے پا رہے تو یہ غلطی ہے، ہم اس کو گیس دیں گے، کسی کی فیکٹری کو بند نہیں کرنے دیں گے کیونکہ اس سے روزگار آتا ہے، اس سے ایکسپورٹس آتا ہے، یہ بات کلیئر ہے. اور ریجنلی کمپیریٹیو دیں گے. اگر ہندوستان اور بنگلہ دیش میں اور شری لنکا میں سستی گیس مل رہی ہوگی تو ہم اپنے لوگوں کو مہنگی گیس نہیں دے سکتے. یہ بات بھی بڑی کلیئر ہے میرے لیے ذہن میں، اس میں کوئی تذبذب نہیں ہے. لیکن آپ اس طرف دیکھیں کہ جو آپ 400 ارب روپے کی سبسڈی دے رہے ہیں، 200 ارب کا میں نے آپ کو بتایا کہ صرف SNGPL کا نقصان ہو گیا ہے. آپ دیکھیے کہ آپ کا 1400 ارب روپے کا گیس کا سرکولر ڈیٹ ہے. PSO کے پاس اس وقت 500 ارب روپے کی اکاؤنٹ ریسیویبلز ہو گئے ہیں. میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں، میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں کہ پرائم منسٹر صاحب کہتے تھے کہ آئل مارکیٹنگ کمپنیز اور آئل کمپنیز سے بڑے پیسے کمائیں، اس کا ٹیکس بڑھا دیں. اور روز مجھے کہتے رہتے تھے کہ تھوڑا سا اس کے اوپر بھی لگا دیں ٹیکس، جیسا ہم نے کچھ بینکنگ کمپنیز پہ لگایا ہے. اور میں ہمیشہ ان سے التجا کرتا تھا کہ سر نہیں لگا سکتا کیونکہ یہ 3 بڑی کمپنیاں ہیں، وہ حکومت کی، اور مجھے پتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پیسے نہیں ہیں دینے کے لیے، تو مجھے ہی سبسڈی دینی پڑے گی ان کو، مجھے ہی پیسے لینے کے لیے. لیکن جو ہم نے ان کا حال کیا ہوا ہے، جو جس جہاں پہ ہم گیس کے سبسڈیز لے کے چلے گئے، جہاں پہ ہم گیس کا حال کیا ہے، میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ 20% میرے خیال سے SSGC کے اندر UFG ہے، یعنی کہ 200 ملین کیوبک فٹ گیس، $200 ملین کی گیس وہ ہوا میں اڑا جاتی ہے، ہم کو پتہ ہی نہیں چلتی کہ وہ کیا ہے. ان اکاؤنٹڈ فار گیس، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ وہ چوری ہو گئی ہے یا لیک ہو گئی ہے. یہ $200 ملین مہینے کا یہ ملک کر رہا ہے، جس کا مطلب ہے $2.5 بلین. میں امریکہ جا چکا ہوں، دوحہ جا چکا ہوں، 2 مرتبہ باہر ٹرپ کر چکا ہوں $1 بلین کی نیکسٹ قسط کے لیے. اب 2.4 بھی، اور میرے ساتھ حامد صاحب بھی گئے ہیں، عاصم صاحب بھی گئے ہیں، دیگر لوگ، ڈاکٹر صاحبہ گئی ہیں، اور $2.4 بلین کی گیس ہم ہوا میں اڑا دیتے ہیں ہر سال، صرف SSGC کے سسٹم سے. شاید اتنی ہے، اس سے تھوڑی سی کم SNGPL کے سسٹم سے اڑتی ہے. ہمیں اس گیس کا پتہ ہی نہیں ہے. تو یہ ملک کو میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی ٹھیک کرنا ہوگا، ورنہ یہ ملک کی اکانومی نہیں چلے گی. آج یہ بڑی مطلب افسوس کی بات ہے کہ ہم کو دوسرے ممالک میں جانا پڑتا ہے، کسی سے پیکیج لے لیں یا کسی سے لون لے لیں یا کسی سے جو بھی آپ کہہ کے ڈپازٹ لے لیں، جو بھی کہہ کے لے لیں. یہ پاکستان ایک باوقار ملک ہے، باوقار لوگوں کا ملک ہے، نیوکلیر پاور ہے. ہم کو کہیں نہ کہیں اپنی معیشت سدھارنی ہوگی. ہم اس قسم کے خرچے افورڈ نہیں کر سکتے جس کی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، میں کل بھی کہا تھا، میں پھر آپ کے سامنے گزارش کر رہا ہوں. اور اگین میں کرٹیسائز نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں یہ بات ضرور کروں گا کہ جو خان صاحب نے فروری کے اینڈ پہ، مارچ میں، جب ان کو لگ رہا تھا ان کی حکومت جاری، اور جو انہوں نے یہ سبسڈی دی ہے آئل اور پیٹرول کی، IMF کا معاہدے کے خلاف برخلاف خود معاہدہ کرا تھا انہوں نے نا، وہ معاہدے کے خلاف جو انہوں نے سبسڈی دی ہے، بیسکلی وہ چیک لکھ کے دے دیے جبکہ آپ کے اکاؤنٹ میں کچھ پیسے نہیں تھے. یہ ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی مارکیٹوں میں ہوتا ہے کہ لوگ چیک لکھتے ہیں، اس کے بعد وہ بھاگ جاتے ہیں ملک کے باہر، کبھی سنگاپور کو چلے جاتا ہے، اور 6-8 سال تک وہ نہیں آتے پھر واپس کراچی یا لاہور یا جہاں پہ بھی رہتے ہوں. وہ اس قسم کی حرکت کریے. وہ اس کو ہم کراچی میں کہتے ہیں ٹوپی گھمانا، پتہ نہیں یہاں پہ کیا کہتے ہیں شاید. یہ ملک کس طرح چلتے ہیں، ملک کس طرح چلتے ہیں. شہباز شریف نے مشکل فیصلے لیے، اللہ کی مہربانی سے آئی ایم ویری پراؤڈ آف دا فیکٹ کہ اس نے مشکل فیصلے لیے. میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ اس سیاست کا کوئی فائدہ نہیں ہے جس کا ملک کا نقصان ہو رہا ہے. میں ڈاکٹر صاحبہ، یہاں پہ جتنے لوگ اس پینل پہ بیٹھے ہیں بڑے پریویلیج لوگ ہیں. آپ لوگ بھی سارے بڑے پریویلیج لوگ ہیں. جو کابینہ میں لوگ بیٹھے ہیں تو بہت ہی زیادہ پریویلیج لوگ ہیں. جو کہ عام پاکستانی وہ پریویلیج نہیں ہے. اور اگر آپ عام پاکستانی کو ڈبائیں گے اور اس کو سری لنکا جیسی حالت کریں گے تو قوم کبھی معاف نہیں کرے گی، تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کے ضمیر بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا. اس لیے اگر مشکل فیصلے لینے ہیں تو انشاءاللہ لیں گے. اور اس وقت جو ہے نا وہ چوائس نہیں ہے آپ کو، کہ آپ مشکل فیصلے نہ لیں. اس وقت ہم کو اٹیک پہ جانا ضروری ہے انشاءاللہ. تو یہ کام کریں گے. یہ بجٹ بھی اس کا ایک کڑی ہے. بجٹ کے اندر آپ دیکھیں کہ اس سال کے بجٹ کے اندر جو تقریباً 4,500 ارب روپے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے. ٹھیک، یہ میں نمبر کھول لیتا ہوں. شہباز رانا کو مجھ سے زیادہ نمبر یاد ہوتے ہیں. کتنے کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے؟ 4,600 کا. 4598. اب 2 ارب کا بھی چلو خان صاحب کے کھاتے میں زیادہ نہیں ڈالتے. 4598 کا ڈیفیسٹ آ رہا ہے.
پچھلے 3 سالوں میں، یہ 4 سالوں میں آپ جب جانتے ہیں، اور یہ بڑا آسان ہے، یہ تو چیک کرنا بھی اتنا آسان ہے کہ تاریخ کے سب سے 4 بڑے ڈیفیسٹ جو ہے وہ عمران خان نے کیے. میں پھر یہ کہتا ہوں کہ 20 سال میں جتنا، 3 سال پونے 4 سال میں جتنی ڈیٹ انہوں نے لی ہے، اتنی جو ہے وہ ڈیٹ 71 سال میں لی گئی تھی، اس کا 80% لے لیا ہے. اور آپ دیکھیں کہ جس سال میں چھوڑ کے گیا تھا، اس سال 1499 ارب روپے ہم نے ڈیٹ سروسنگ کی تھی، 1499 ارب روپے. اس سال ہم نے 3950 ارب روپے کا تخمینہ رکھا ہے کہ آپ مطلب یہ کہ 2500 ارب روپے اور دے رہے ہیں صرف ڈیٹ سروسنگ میں. یہ 2 ڈیفنس کے برابر ہو گیا. مطلب یہ ملک کے اندر ہم ٹوٹل ٹیکس جمع کریں گے 7000 ارب روپیہ، 7004 ارب روپے. نان ٹیکس ریونیو ہمارا 2000 ارب ہو جائے گا، تو یہ 9000 ارب ہو جائے گا. 7 میں سے تقریباً 4000 ارب روپے ہم دے دیں گے صوبوں کو، تو 3000 ہمارے پاس نیٹ بچتا ہے، اور 2000 میرے پاس اس کا آئے گا نان ٹیکس ریونیو کا. 5000 بچتا ہے، اس میں سے 4000 آپ نے دے دیا صوبوں کو، 4000 دے دیا ڈیٹ سروسنگ میں. اب 1000 ارب روپے رہ گئے. 1000 ارب میں پوری ہم کو اب، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ 1500 ارب روپے، 1100 ارب روپے تو صرف کیش ہم نے سبسڈی دی ہے پاور سیکٹر کو. 300 ارب روپے سے زیادہ ہم نے کیش سبسڈی دی ہے اس کو. 1000 ارب کے اندر ہم کو پوری سویلین گورنمنٹ چلانی ہے، پوری ملٹری چلانی ہے، سبسڈیز دینی ہے. اس کے بعد گلگت بلتستان، آزاد کشمیر، اسلام آباد، ان سب کو بھی فاٹا، ان سب کے بھی پیسے وفاق دیتی ہے، جو کہ سیریسلی صوبوں کے پول سے ہونے چاہیے، لیکن وفاق دیتی ہے. تو یہ پھر اس کے بعد پیسکو ہوتا ہے، یوٹیلیٹی سورس کارپوریشن ہوتا ہے، دوسری دیگر چیزیں ہوتی ہیں. اور اگر میں ایمانداری سے اکاؤنٹنگ کروں، اگر یہ حکومت اس طرح اکاؤنٹنگ کرے جس طرح ہم پرائیویٹ کمپنیز کو انسسٹ کرتے ہیں، تو جو ایس او ای کے لاس ہیں وہ اپنی بکس میں لینے پڑیں. تو 600 ارب روپے وہ چلے گئے. پھر جو سرکولر ڈیٹ ہے وہ بھی اپنے بک میں لینے پڑیں. تو 1000 ارب روپے گیس اور پاور کے ملا کے وہ چلے گئے. تو پہلے دن -600 پہ ہم آتے ہیں. یہاں سے یہ ملک کو ہم ملا ہے، یہاں سے ہم اس ملک کو لے کر چلیں گے. یہ ملک کے اندر میں اب بھی یقین سے کہتا ہوں کہ جتنے وسائل ہیں اس کے اندر، ہم نے اس کا 5% بھی استعمال نہیں کیا. اگر آپ دیکھیں کہ اگر ہندوستان، بنگلہ دیش اتنے آگے ہو سکتے ہیں، اگر ہندوستان کے پاس 600 ارب روپے، 600 ارب ڈالر کا وہ ہو سکتا ہے فارن ایکسچینج ریزرو، تو کیا وجہ ہے پاکستان پہ نہیں ہو سکتا؟ ہم تو 90s کے اندر تو ان سے آگے ہوتے تھے. ہر سال ہماری گروتھ زیادہ ہوتی تھی، ہماری مینجمنٹ اچھی ہوتی تھی. کیا وجہ ہے کہ بنگلہ دیش سے ہم آگے نہیں ہو سکتے؟ ایسٹ پاکستان، ویسٹ پاکستان کے اندر تو ویسٹ پاکستان کی جی ڈی پی جو تھی وہ 40% پر کیپٹا زیادہ ہوتی تھی ایسٹ پاکستان سے. آپ مطلب کیا وجہ ہے کہ ہم مطلب اس نہج پہ آ گئے ہیں؟ مس مینجمنٹ ہے. اور اب ہم مینجمنٹ کریں گے. میں آپ کا بھی ساتھ چاہتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑی سی مشکل فیصلے لیں تو ایک ایک چیز پہ ہم کو نہ چلائیں. تھوڑا سا آپ یہ بھی سمجھیں کہ ہم یہ اگر پیٹرول مہنگا کرتے ہیں تو گھر پہ پیسے لے کے نہیں جا رہا ہوں بھائی، آپ کے قوم کے خزانے میں ہی ڈال رہا ہوں، اور آپ کا قوم کا نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا. اس مالی سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ 7000 ارب روپے ہم جمع کریں گے، 2000 ارب روپے ہم جمع کریں گے. اور اس کے بعد اخراجات کے اندر ہم نے کوشش کری ہے، اخراجات ٹوٹل اخراجات صرف 3% بڑھ رہے ہیں، 9500 میں صرف 3% بڑھ رہے ہیں. اور اگر میں ڈیٹ سروسنگ کو نکال لوں تو میں نے ٹوٹل اخراجات کم رکھے ہیں. اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ کہ ہم نے سبسڈی کاٹی ہے. ہم نے پاور سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے اور گیس سیکٹر کی سبسڈی کاٹی ہے. اب اگر پاور سیکٹر اور گیس سیکٹر کو ہم سبسڈی دیں گے تو ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا. ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا تو انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا. انٹرسٹ ریٹ بڑھ جائے گا، مہنگائی ادھر آ جائے گی، مجھے بورو کرنا پڑے گا، اور بورو کرنا مشکل ہو جائے گا. تو یہ سب چیزیں دیکھیں. تو جب ہم کوئی چیز بڑھاتے ہیں، اگر ہم کوئی ٹیکس بڑھاتے ہیں، اگر کوئی بڑھاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس کی کیا امپلیکیشن ہے اگر نہ کریں تو یہ سب چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا بجٹ کے پرٹیکولر نمبرز پہ ڈاکٹر عائشہ بھی بات کر لیں، اینڈ اس کے بعد پھر میں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا 2 منٹ بات کرنے کے بعد. دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. منسٹر صاحب نے آپ کو یہ بالکل واضح طور پہ ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی کہ ہمیں کتنے مشکل حالات ملے، ہم نے کس طرح اسٹرکچرلی ریفارم کیا ہے، مشکل فیصلے لیے. مقصد پاکستان کو اسٹیبلائز کرنا ہے، مقصد پاکستان کو ٹریک آف گروتھ پہ ڈالنا ہے. جس سے ہم نکل کے چلے گئے تھے کہیں، ہم تو بالکل پریشان ہو گئے تھے. آپ کو خود پتہ ہے کتنے برے حالات تھے ہمارے. اب پوائنٹ یہ ہے، یہ تو ہم نے اچیو کرنا تھا، لیکن جو بات میں آپ کو ایمفسائز کرنا چاہ رہی ہوں کہ ان حالات میں بھی ہماری فلاسفی اس بجٹ کی یہ رہی ہے کہ ان مشکل اقدامات کا کم از کم اثر پڑے ایک عام آدمی پہ. کم از کم
ہم نے بہت سے اس بجٹ میں ایسے میجرز لے کر آئے ہیں جو ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں ایک عام آدمی کو. اس میں چاہے آپ BISP کی ایلوکیشن دیکھیں, چاہے آپ پیٹرولیم کی اس میں جو ہم 2,000 روپے مہینے ایکسٹرا دے رہے ہیں وہ دیکھیں, چاہے آپ آٹا گھی چینی پہ جو پرائسز کم کر کے ہم ریگولیٹ کر رہے ہیں آپ اس کو دیکھیں, چاہے آپ ایگریکلچر میں فارمرز کو جو ہم لے کر آ رہے ہیں ان کو سبسڈی دیے تاکہ ہم اسٹرکچرل ایگریکلچر پہ بوسٹ مل جائے اور ہم خود کفیل ہو جائیں, باہر سے ہمیں کھانے پینے کی اشیاء امپورٹ نہ کرنا پڑے تاکہ باہر کے ممالک کا انفلیشن ہمارے یہاں نہ آئے, وہ بھی تو ہم ریلیف پرووائڈ کر رہے ہیں. چاہے آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے جو ایڈیشنل ٹیکسز لگائیں ان میں سے کہیں ایڈیشنل ٹیکس انڈائریکٹ ٹیکس نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے اس کا بوجھ ایک عام آدمی پہ پڑتا ہے. وہ جتنا ایڈیشنل ٹیکس ایفٹ ہے وہ عمرہ پہ ہے, جو صاحب ثروت لوگ ہیں ان پہ ہے, پراپرٹیز پہ ہے, ان پروڈکٹیو ایسٹس پہ ہے. یہ ہمارا ایک ایفرٹ ہے کہ ہم اس بجٹ کو ایک عام آدمی پہ بوجھ نہ بننے دیں. اور ایک بات جو یہ شہباز رانا اور باقی لوگوں نے بہت ایمفسائز کی, یہ بجٹ میں اینٹی انفلیشنری کچھ نہیں ہے. میں ایک گزارش آپ سے کرنا یہ چاہتی ہوں, لیکن جو حالات باہر گلوبل کمیونٹی میں ہیں وہ تو ہمارے سامنے ہیں. کیسے سپر سائیکل میں دنیا چل رہی ہے, اس سے تو ہم کیسے بچیں گے؟ پاکستان چھوٹا سا ملک ہے, کیا ہم گلوبل سائیکل بدل سکتے ہیں اپنے لیے؟ نہیں. ہاں, جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم نے بجٹ میں کیا کیا کیا. اگر ہم نے انڈائریکٹ ٹیکسز نہیں لگائے وہ اینٹی انفلیشنری تھا. اگر ہم نے اس اپنے بجٹ میں جو بیسکلی ایگریکلچر پیکج دیا وہ اینٹی انفلیشنری ہے کیونکہ ہم باہر سے نہیں لانا چاہ رہے ہیں. اگر ہم نے یہ بجٹ ڈیفیسٹ کم کرنے کی کوشش کی ہے وہ بھی اینٹی انفلیشنری ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ قرضے لیں اور ہم آپ کے اوپر اس پہ عام آدمی پہ اس پہ بوجھ ڈالیں. اگر ہم PSDP بڑھاتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ عام جو ڈیولپمنٹ رہے تاکہ لوگوں کی جو امپلائمنٹ چلتی رہے اور اس سے پاورٹی کم نہ ہو. اور دوسری بات اور ویری امپورٹنٹلی ریلیف کے میجرز. سو پوائنٹ یہ ہے کہ جو باہر کے حالات ہیں وہ تو ہم روک نہیں سکتے. ہم نے اپنا گھر میں جو جس حد تک کر سکتے تھے وہ ہم نے عام آدمی کا خیال کیا ہے. ہم نے انفلیشن کو کم از کم رکھنے کی کوشش کی ہے. ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں ہمارے, جو ہماری کمٹمنٹس ہیں وہ تو ہمارے سامنے, ہم اس کا کچھ نہیں کر سکتے. جس پہ کر سکتے ہیں ہمیں کریڈٹ دیں, وہ ہم نے کر کے دکھایا ہے آپ کو. شکریہ. اچھا, میں 2-3 باتیں آپ کو بتا دوں جو ڈاکٹر صاحبہ کے حساب سے مجھے وہ ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کری ریلیف میجرز کی کہ بسٹ کے اندر ہم نے تقریباً 100 ارب روپے 35-40% ہم نے بجٹ بڑھایا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ ہمارے غریب بھائی بہنوں کی زخموں پہ کچھ مرہم رکھنے کے لیے. ہم یہ جانتے ہیں کہ بڑی مہنگائی کا ٹائم ہے اور ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم نے اپنے جو امیر بھائی ہیں ان سے تھوڑا سا زیادہ ان کا شیئر لیں اور ہم نے کچھ نہ کچھ غریب لوگوں کے لیے پروگرام کیے ہیں. 2-3 جو مسئلے ہم کو نظر آ رہے ہیں بجٹ کے اندر جو اگلے سال کے اندر, اس کے ہم نے کچھ انتظامات کیے ہیں. ایک جو بڑا مسئلہ ہے وہ خوردنی تیل کا ہے. اس وقت پام آئل جو ہے وہ $1,600 $1,700 کا ہو گیا ہے. کل بھی وزیر اعظم پاکستان نے انڈونیشیا کے صدر سے بات کی خود. ہم پہلے میرے بھائی مرتضیٰ محمود صاحب بات کرتے رہے ان کے وزیر سے, کل ان کی صدر سے ہم نے اس لیول پہ لے کے چلے گئے اور مرتضیٰ صاحب چلے بھی گئے انڈونیشیا. اور ہم ابھی بھی جا کے یہاں کے تھوڑی دیر بعد میں خود بھی میٹنگ چیئر کروں گا ایک اس کی اویلیبلٹی کے اوپر اینڈ آل دیٹ, کیونکہ انڈونیشیا نے بین لگا دیا تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اتنا مہنگا ہو گیا تیل کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے. تو ہم نے میں نے جو بہت زیادہ میں نے جو مراد دی اور میں نے سیریسلی ان کو بلا کے کہا ہے کہ میں آپ کو مراد دوں گا آئل سیڈس کے اوپر. ہم نے ایک پیکج رکھا ہے 20 ارب روپے کا, ہم اس کے اندر انٹرونشن پرائسز بھی دیں گے. لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہ بہت ضروری ہے, یہ ہو جانا چاہیے تھا, لیکن چلو اب شروع کرتے ہیں. کنولا پاکستان کے اندر, کنولا ایک ہائیبرڈ ہوتا ہے اس کا سرسوں کا. ہر جگہ پہ ہر پاکستانی سرسوں کا ساگ کھاتا ہے, مکئی کی روٹی کھاتا ہے. مکئی سے آپ تیل بنا سکتے ہیں, سرسوں سے تیل بنا سکتے ہیں. کنولا اس کا ہائیبرڈ ہے, اس سے تیل بنا سکتے ہیں. اس کی گروتھ نہیں ہے تو اس کی پیداوار نہیں ہے, تو اس کے لیے ہم نیا ایریا تھوڑا سا بڑھائیں گے. اور ہم ابھی ہماری ایکسپیکٹیشن ہے کہ $750 to $1 billion کا آئل سیڈس جو ہے وہ ہم مزید پیدا کر کے یہاں پہ بتائیں گے. تو یہ ایک اگلا سال میں ہم کو ایک مسئلہ نظر آ رہا ہے جس کے لیے ہم نے کوشش کری ہے. دوسرا یہ کہ ایک ٹائٹننگ آئے گی فسکل پالیسی کی, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. آپ اتنا ڈیفیسٹ کم کریں گے تو فسکل پالیسی کی ٹائٹننگ ہوگی. اگر آپ بینکوں سے زیادہ پیسے لے رہے ہیں, اگر آپ صاحب ثروت لوگوں سے 50 کروڑ روپے کمانے والوں کے اوپر 2%, اگر آپ نے 30 کروڑ روپے کمانے والوں کے اوپر 2% ٹیکس لگا دیا, 30 رائٹ, تو 2% ٹیکس مزید لگا دیا ہے.
اگر آپ نے گھر کی لین دین پہ پریزمپٹیو انکم ٹیکس 1% سے 2% کر دیا ہے، اوورسیز نہیں جو لوکل پاکستانی ہیں جن کی اوورسیز جائیدادیں پڑی ہوئی ہیں جو ڈکلیئرڈ ہیں، اس کے اوپر اگر 1% ٹیکس لگا دیا ہے، ویکنٹ پلاٹس پہ پرزیومڈ انکم کے اوپر ٹیکس لگا دیا ہے، تو ہم نے ٹیکس تھوڑا سا بڑھایا ہے. ایک جگہ پہ جہاں پہ ابھی IMF، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ ابھی IMF اس پہ خوش نہیں ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ پرسنل انکم ٹیکس جو ہے کم از کم 1 لاکھ اور 2 لاکھ روپے کمانے والے لوگوں کی کیٹیگری کو ہم وہ کریں. تو پرسنل انکم ٹیکس پہ ہم نے کوشش کری ہے کم کرنے کی، لیکن کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کچھ پین ہوگا اس سال کے اندر. ابھی فوراً مجھے ایسا نہیں لگ رہا کہ تیل کی پرائسز کم ہوں گے، تو وہ بھی ہم نے بات کرنی ہے. تو پہلے 1 لاکھ یا 2 لاکھ تک ہم نے ٹیکس کم رکھا ہے، پھر ظاہر ہے کہ ٹیکس بڑھ گیا. اور آپ دیکھیں کہ پچھلے سالوں کے منسبت اگر 10 لاکھ روپے سے زیادہ آپ کی آمدنی ہے، سوری شباز، تو پھر اس کے اوپر ٹیکس بڑھ رہا ہے، لیکن اس کے علاوہ تمام لوگوں کا ٹیکس جو ہے وہ تھوڑا سا کم ہو رہا ہے. اسی طرح ہم نے پہلی مرتبہ ایک کوشش کری ہے کہ انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کو فکس ٹیکس کر ہم لوگوں کو ریٹ میں لے کر آئیں. اور چیئرمین صاحب نے، عاصم صاحب نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ وہ 25 لاکھ دکاندار کو انشاءاللہ تعالیٰ اس سال ٹیکس نیٹ میں لے کے آئیں گے، تو پہلی مرتبہ ان کو ٹیکس میں لے کر آئیں گے. ہم نے اور بھی چھوٹی چیزیں کی، اور ہم صرف 3,000 سے، عام دکاندار کو صرف 3,000 سے 10,000 روپے میں دیں گے، اور ان سے فائنل ہوگا. اس کے بعد ان کو ایک صرف ریٹرن بھر دیں، ٹیکس دہندگان بن جائے، اس کے بعد ان کو کوئی ان سے وہ نہیں ہوگا. ایک بڑا ریلیف دے رہے ہیں، اور ان کو بہت ہی مائلڈ ٹیکسیشن کر رہے ہیں، لیکن ان کو نیٹ میں لے کر آ رہے ہیں. اینڈ آئی تھنک کہ ان کو بڑی آسانی ہو جاتی ہے زندگی کی. تو یہ سب چیزیں ہم نے کوشش کی ہیں کرنے کی. کچھ نہ کچھ ابھی اگلے 15 دن کے اندر اسمبلی کے اندر ڈیبیٹ ہوگی، سینٹ میں ڈیبیٹ ہوگی، کچھ نہ کچھ حکم ضرور رہ گئے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ راتیں جاگ کے لوگوں نے کام کیے ہیں، اور کچھ چیزیں جو ہیں وزیر اعظم نے ایک آدھ چیز جو میری جو سفارشات تھیں اس کو مسترد بھی کیا ہے. تو کچھ 15 دن میں کچھ چھوٹے موٹے مائنر چینجز ہوں گے، بٹ دیٹ از دس واٹ آئی ہیو ٹولڈ یو از دا اسٹرکچر آف دا بجٹ. تو تھینک یو ویری مچ. اور اس بار شعیب نظامی صاحب سے لاسٹ ٹائم سوال نہیں پوچھوایا تھا، تو یہ میرا بڑا پرانا دوست ہے، اس سے شروع کروا دیں گے. کیا لگا دیں سر، مائک قریب لیں. اچھا نہیں، ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ لیکیجز کا ایک اندازہ ہے کہ 3 ٹریلین ہوگی، اور وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ ہم اس کی ایک کمیٹی بنائیں گے، اور اس کے اوپر ایک ٹاسک فورس جو ہے وہ کام کرے گی. تو اب یہ ان کی مرضی ہے، وہ صرف شعیب نظامی کے پاس میں نے کہہ رہا تھا. 1 منٹ میں وزیر اعظم صاحب یہ کام کریں گے. اسکینر کا کوئی چیئرمین صاحب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ جی سر، اس کے 2 پارٹس تھے. ایک تو جو ہمارا لا ہے اس کے اندر لیگل پروویژنز کہ ٹیکنالوجی کے تھرو جو ہم نے انفورسمنٹ کرنی ہے وہ ساری پروویژنز ہم نے ڈال دی ہوئی ہیں. سیکنڈ پارٹ یہ ہے کہ جی اب اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. تو اسکینرز جو ہیں وہ کچھ تو لگے ہیں کسٹمز کے، کچھ ابھی آ رہے ہیں کیونکہ اس کا لمبا پروسیس ہوتا ہے پروکیورمنٹ کا. اسی طرح جو باقی چیزیں ہیں، ٹریک اینڈ ٹریس ہے، POS ہے، وہ نیکسٹ ایئر میں ان کا اسکوپ بھی ہم انہانس کر دیں گے. جی دیکھیں، یہ بات درست ہے، اور جو میں شروع میں گزارشات کر رہا تھا کہ ہم نے کہاں پہ، ہر جگہ پہ ہم نے کوشش کری ہے کٹ لگانے کی. وفاقی حکومت کے بھی خرچے ہم نے بہت جگہ پہ کٹ کیے ہیں. کل آپ دیکھیں کہ انڈیویجول منسٹریز کے بجٹ بھی کٹ کیے ہیں. لیکن اگر کوئی، لائک آئی سیڈ، کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے اور ہمارے کشمیری ہمارے بھائی ہیں اور ان کی وزیر اعلیٰ مجھ سے بات کرنا چاہتے ہیں تو میرے دروازے ہر وقت کھلے ہیں. لیکن ہم نے ہر جگہ پہ کٹ لگانے کی کوشش کی ہے. جی یہ اوور شوٹ والی ذرا بات پھر سے سمجھا دو، مجھے سمجھا نہیں ہو. آپ کی سر پرائسز انرجی کے تمام پرائسز آپ کی بڑھ رہی ہیں، فیول کاسٹ آپ کی اوپر جا رہی ہے، پیٹرول کی ویلیو آپ نے 50 روپے کی اوپر جا رہی ہے. تو عوام کے اوپر تو جو بوجھ پڑے گا وہ تو پڑے گا. آپ کا اپنا بجٹ بھی، گورنمنٹ کا ملٹری کا بجٹ وہ آؤٹ ہو جائے گا، سویلین گورنمنٹ کا بجٹ آؤٹ ہو جائے گا. ملٹری کو آپ نے 2.7% انکریز ڈیوائس کے اوپر دیا ہے. میں اوپر والے نکال کے بتا رہا ہوں، 2400 کے اوپر بات نہیں کر رہا، 1500 آپ کا جو دوسرا ہے سویلین گورنمنٹ کا 550 روپے ہے.
یہ بھی آپ کا آپ نے انڈرسٹیٹ کیا ہوگا جہاں پہ بجٹ اپیرنٹلی، کیونکہ جتنی انکریزز آ رہی ہیں یہ آپ نے بھی پے کرنی ہے میرے ساتھ، تو وہ بجٹ میں ریفلیکٹ نہیں ہو رہا. اگر یہ سارے نمبرز آپ ایڈ اپ کرتے ہیں، تھرو بجٹنگ کرتے ہیں، تو آپ کا جو اوور آل سائز آف دا بجٹ ہے اٹ ول کراس 10,000 بلین. آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں. تو اگر آپ کا پرائمری سرپلس نہیں ہوتا which you are committed to give to the IMF, تو پھر آپ کی جو ساری ایکسرسائز اب سوال سمجھ گیا میں آپ. دیکھیے ایک ایک پیسہ از اکاؤنٹڈ فار ان دا بجٹ. آپ نے جو یہ فرمایا کہ ہم نے جو سیلری ریز دی ہے تو سیلریز اکثر نیچے لکھی ہوئی ہوتی ہے سیلریز اینڈ پروویژن. اس بار ہم نے پروویژنس رکھے ہیں 200 ارب روپے کے. پیچھے سے 40 ارب کم ہے. نہیں آپ حساب میں آپ کو کر کے دوں گا, اس میں پیسے بچتے ہیں. وہ کہہ رہے پچھلے سے پچھلی بار کووڈ بھی تھا. ہاں لیکن اس میں یہ جو ابھی ہم نے سیلری انکریز دی ہے اس سے میرے پاس ابھی بھی تقریباً 100 ارب روپے تھوڑے سے اس سے کم بچ رہے ہیں پروویژنس کے اندر. تو ایک تو یہ بات ہے, یہ میں آپ کو گارنٹی کر رہا ہوں. تو کوئی اس میں آپ کو ایک سچ بتا رہا ہوں کہ جو ہم آپ کو تو سارے پیپر مل جاتے ہیں کہ ہم نے کوئی اس کے اندر کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. یہ ہمارے دیکھیں یہ جو ہم بجٹ دیتے ہیں نا, یہ قوم کو اس کے پیسے کا بجٹ دے رہے ہیں. ہم بجٹ جو ہے وہ آپ کے ٹیکسوں پہ چلتا ہے, یہ ملک آپ کے پیسوں سے چلتا ہے. ہم آپ سے جھوٹ نہیں بول رہے, آپ تو ہمارے وہ ہیں اپنے امپلائرز ہیں, تو آپ سے بالکل جھوٹ نہیں بولا ہے. جو نمبرز ہیں وہ لکھ کے دیے ہیں آپ کو. اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کا بجٹ کیا ہے تو وہ بھی 523 ان کے کیا بجٹس ہے اور کتنے گرانٹس ہیں وہ بھی سب کچھ لکھی ہوئی ہے. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم نے نہ لکھی, جو مجھے پورا نمبر یاد نہیں ہے لیکن جو بھی چیز لکھی ہوئی ہے وہ ساری کی ساری لکھی ہوئی ہے. جی میں آؤں گا جی. ایک تو یہ کہ 440 ارب کے ٹیکس میجرز پلس 750 ارب کی پیٹرولیم لیوی, تو یہ دو بڑے مطلب بہت زیادہ ٹیکس ریونیو کے میجرز ہیں. مہنگائی کا جو ٹارگیٹ ہے انفلیشن کا 11.5%, وہ ان ریئلسٹک نہیں کر رہا کیونکہ پیٹرولیم لیوی سے اور یہ سارے میجرز لینے سے مہنگائی تو بہت اوپر جائے گی اگلے سال. اور سیکنڈ کوشچن تھوڑا سا یہ ہے کہ EOBI کے تحت جو لوگوں کو بینیفٹ ملتا تھا اور اس کے لیے کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی گئی, تو لوگوں کے کچھ کمپلینٹس ہیں کہ وہ تھوڑی بات کریں. دیکھیں جو ٹیکس میجرز ہم نے لیے ہیں مثال کے طور پر, اگر انکم ٹیکس تھوڑے سے کسی کے بڑھائے ہیں, سپر ٹیکس بڑھایا ہے, بینکوں سے جنہوں نے بینک جو ADR کم کرتے ہیں ایڈوانس ٹو ڈپازٹ, یہ آپ لوگوں کو سب پتہ ہے لیکن اب پبلک کے اس کے لیے کہہ دوں کہ بینکوں کی آمدن کے 2-3 ذرائع ہوتے ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ گورنمنٹ کی سیکیورٹیز خرید لیں, گورنمنٹ کو قرض دینا شروع کرتے ہیں. گورنمنٹ کو قرض دیتے ہیں تو اس کے اندر ان کو اتنی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے, اور کوئی گورنمنٹ تو ظاہر ہے ڈیفالٹ نہیں کرتی ہے, تو وہ آسانی سے پیسے کما سکتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ وہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے تاجروں کو دیں, کسانوں کو دیں, بزنسز کو دیں, جس سے کہ ملک میں نوکریاں پیدا ہوتی ہیں. بینکوں کو اگر وہ دے رہے ہیں کسانوں کو, چھوٹے تاجروں کو, بزنسز کو, تو ان کا ٹیکس ریٹ کم ہوگا, اور اگر وہ نہیں دے رہے تو ان کا ٹیکس ریٹ زیادہ ہوگا. تو یہ ADR کے حساب سے ہم نے کیا ہوا ہے. اس سے میرے خیال سے یہ انفلیشنری ٹیکس نہیں ہے. اسی طرح اگر ہم دوسری چیزوں پہ ٹیکس لے رہے ہیں تو وہ انفلیشنری ٹیکس نہیں ہے. ہاں البتہ یہ بات درست ہے آپ کی کہ اگر جب PDL لگے گا تو PDL جو ہے وہ تو انفلیشنری ٹیکس ہے. جی میں ایک بات اور گزارش کرنا چاہتی ہوں. دیکھیے اس بجٹ میں ہم نے اور اس سے پہلے ہم نے وہ میجرز بھی لیے ہیں جو POL کی کنزمپشن کم کریں, جو امپورٹ کو کمپریس کریں. یہ دونوں میجرز انفلیشن کو کم کریں گے. ہم نے ہو یہ رہا تھا جب سستا پیٹرول دے رہے تھے تو پیٹرول کی ڈیمانڈ آرٹیفیشلی 20% بڑھ گئی تھی اور وہ پاس آن ہو رہی تھی, نظر آ رہی تھی اکانومی. اب جب ہم نے اس کو ٹائٹن کیا ہے, آپ وہ اس میں بھی دیکھیں گے کمی, آپ اس میں بھی دیکھیں گے کہ گورنمنٹ کی طرف سے کنزمپشن کم ہے, امپورٹ کم ہے, تو یہ اینٹی انفلیشنری ہے. اور جو باقی کے میجرز ہیں اس سے کمرشل ایکٹیویٹی وغیرہ میں بھی کمی آئے گی. تو یہ کم ہم ایمبیشس ضرور ہے بٹ اتنا انچیویبل ٹارگیٹ نہیں ہے. EOBI کا میں ابھی ہم نے EOBI کی مجھے ریکویسٹ آئی ہوئی ہے, اس کو ایڈریس نہیں کیا, وہ کر لیں گے تھوڑے دنوں میں. جی ابھی اب ہمارا سب جو ایک بڑا مسئلہ ہے معیشت کا, وہ SOEs کی پرفارمنس ہے. ڈیزائن ٹو پروسیڈ آپ نے سر 96 اس میں 2 پروجیکٹ تو ریڈی ٹو سیل ہیں گورنمنٹ کے ریوائیو ہیں, اس میں بہت کام نہیں کیا ہے, پروگرام بند ہو گیا. آئندہ سے ہمارے حکومت کے ساتھ زیادہ نمبر کا پروگرام نہیں ہے SOEs کو ہینڈل کرنے کا. دوسرا سر پہلے جب آپ کی گورنمنٹ سے ہوگی آپ نے جو فاٹا کے جو ڈسٹرکٹ مرج کیے تھے میں ان کو 2023 تک ٹیکس ایگزمپشن دی تھی, ان کا کوئی ٹیکس نہیں ہے, وہ گائڈ کریں. ابھی اس بجٹ میں ان کو FAD لگا دی گئی ہے. نہیں اگر بجٹ بکس میں ہے تو میں معذرتی کر سکتا ہوں, کوئی فاٹا کے اوپر کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا ہے. پچھلی حکومت نے, البتہ میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلی حکومت میں 2018 میں ایک نیا ٹیکس لگایا تھا اور 2021 میں شاید یہ شوکت ترین صاحب نے واپس لے لیا تھا, اور ابھی اس کے ایک آؤٹ اسٹینڈنگ کلیمز چل رہے ہیں. اس کا مسئلہ ہم کو سالو کرنا ہے.
لیکن ہم نے تو میں خود وزیر خزانہ تھا جب ہم نے فاٹا کو بریک دیا تھا، ہم نے کوئی ٹیکس نہیں لگایا. میرے خیال سے آپ بھی ڈبل چیک کر لیجیے. میں آ رہا ہوں. باری باری کر لیں. جی ایس او ایز پہ آپ کا سوال یہ تھا کہ ہم پرائیویٹائزیشن کا کیا پلان ہے. دیکھیں پرائیویٹائزیشن کا پلان کرنا چاہیے. ایس او ایز کے اندر آپ کی جو بڑا پرابلم ہے، دیکھیں یہ 10-12 کمپنیاں ہیں، یہ باقی چھوٹی چھوٹی کمپنیوں کو چھوڑ دیں. 10-12 کمپنیاں ہیں. ایک آپ کی 8 یا 9 ڈسٹریبیوشن کمپنیز ہیں. 2 آپ کی بڑی تیل اپنے گیس کی کمپنیز ہیں، سوئی کمپنیاں. لیکن سب سے پہلے جو ہے وہ اور پی آئی اور اسٹیل مل، اور اگر کبھی آپ ریلوے کو کمپنی کر کے وہ کر لیں تو میرے خیال سے پرائم منسٹر صاحب نے اس دن پریزنٹیشن بھی لی ہے، میں نہیں جا سکا تھا. ہمارا پورا ارادہ، اور جو آپ نے اس کی نشاندہی کہی جو بکی بلو کی اور بکی اور حویلی، وہ بھی ریڈی ٹو سیل ہے. اس میں کچھ اسٹرکچرل چینجز کرنے تھے. میری بات ہوئی تھی پرائیویٹائزیشن چیئرمین سے، لیکن میں اشرف بھائی، ہم کو پرائم منسٹر کا پورا ارادہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ساری کمپنیوں کو پرائیویٹائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم کچھ کمپنیز کے شیئرز بھی آف لوڈ کریں گے مارکیٹ میں یا ڈائریکٹلی. اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ ہم 1-2 بڑی کمپنیوں کو پرائیویٹائز کریں گے. لیکن میں ابھی یہ کچھ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، بہت کنٹروورسی ہو جاتی ہے. میرا ایک چھوٹی سی وضاحت ہے اور 2 کوشچن ہیں چھوٹے چھوٹے. وضاحت یہ ہے کہ جو سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اس کا اطلاق کیا جو ایڈہاک ریلیف ہیں اس کو مرج کر کے اس پہ ہوگا یا پہلے مرج کریں گے اور بعد میں ہوگا؟ دوسرا جو ایگزیکٹو الاؤنس افراد کو دینے کی جو کابینہ نے اپروول دی ہے، کیا وہ بھی اسی بجٹ میں لاگو ہوگی؟ اور جو کوشچن ہے وہ یہ ہے سر کہ آپ نے کہا کہ پچھلی حکومت نے جو ہے وہ معاہدے کی خلاف ورزی کر کے جو ہے وہ ملک انٹرنیشنل میں گیا. اگر انٹرنیشنلی کسی معاہدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو کیا یہ کرائم نہیں ہے؟ کیا آپ نے گورنمنٹ کے ساتھ انڈر ہینڈ ڈیل کر رہی ہے؟ کیونکہ آپ نے آپ نے کہا تھا کہ جو فائدہ کیس میں جو سیکشن 1 to 6 تھی اس میں امینڈمنٹ کر کے پچھلی گورنمنٹ نے عمران خان نے خود کو اور اپنے اس وقت کے چیئرمین کو NRO کیا تھا آپ اس کو امینڈ کریں گے، واپس کریں گے، وہ بھی اس میں واپس نہیں کی. اور دوسرا یہ کہ یہ جو معاہدہ کیا ہے اس کی بھی وائلیشن کی ہے. اگر وائلیشن کی ہے اور ملک کی محض تک پہنچایا ہے تو آپ قوم کو یہ بتانے کے لیے تو نہیں بیٹھے نا کہ انہوں نے وائلیشن کی ہے. اگر وائلیشن کی ہے تو ادارے آپ کے پاس ہیں، آپ ان کے خلاف کارروائی کریں. جی اس دن بھی غالباً یہ بات ہوئی تھی تو میں نے آپ سے کہا تھا کہ دیکھیں میرا کانسیپٹ جو ہے وہ میری پرائیورٹی یہ نہیں ہے کہ میں پچھلی حکومت کے خلاف کرمنل کیسز کروں. جو خان صاحب نے جا کے ہمارے اوپر کیسز کرے تھے اسی میں 4 سال بگاڑ دیا اور ملک کو اس نہج پہ لے آئے. اگر آج ملک کا جو بگاڑ ہوا ہے اس میں ایک بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ خان صاحب جنرلی نااہل تھے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے، وہ تو ہے ہی کہ وہ نااہل تھے، خود بھی نااہل تھے، ٹیم بھی ان کی نااہل تھی. اور اس کے اندر یہ بھی مجھے پتا ہے کہ خود بدھ کے اندر بھی بہت لوگ انوالو تھے. کبھی یہاں ہم نے سب نے ہیرے کی بات سن لی ہے، ہم سب نے راولپنڈی رنگ روڈ میں کیا ہوا ہے اس کی بات سن لی ہے، ہم سب نے سن لیا ہے کہ 48 روپے کی چینی بیچ کے 96 روپے کی چینی آئی ہے. ہم سب نے سن لیا ہے کہ کس طرح تحائف دیے جاتے تھے، اب تحائف کا نام دیا جاتا ہے رشوت کو. یہ ساری باتیں ہم ہمارے سامنے. لیکن اگر وزیر خزانہ کی حیثیت سے اپنے کام چھوڑ کے اپنا عمران خان کے پیچھے لگ جاؤں اس کو پروسیکیوشن کرنے میں، تو پھر اپنا کام کون کرے گا؟ تو یہ ایک ٹھیک ہے، حکومت کے کچھ ادارے ہونے چاہیے جو یہ کرتے ہیں، آپ کی بات درست ہے. وہ جو آپ کی بات ہے وہ ایک دم بات والی وزن والی بات ہے، وہ اگر رہ گئی ہے تو اس کو میں نے کہہ دیا تھا، وہ رہ گئی ہے تو اس کو ہم امینڈ کر لیں گے. جی یہ جو پروسیکیوشن پروسیڈنگ جو کلاز تھا یہ جس آرڈیننس کے تحت آیا تھا وہ لیپس ہو گیا، اس لیے یہ دوبارہ سے ریوائو ہو گیا. اوکے، تو اس کو علیحدہ بجٹ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات جی تنخواہ اضافہ جو ہے وہ ابھی مجھے کلیئرفائی کر دیتا ہوں کہ 2017 کے پے اسکیل پہ لگی ہے، تو پہلے وہ تنخواہ میں لے گی، اس کے بعد پھر وہ مرج ہوگی. یہ حامد صاحب جواب دیں گے. 17 کے بعد گورنمنٹ سرونٹ پہ جو آتے ہیں وہ سب رہی صاحب ذرا مائک قریب کر لیں. سر آپ نے جو بھی بجٹ پیش کیا ہے اس میں آپ نے کیا کہہ رہے ہیں کہ فسکل کنسلٹیشن کا بجٹ ہے، اور دوسری طرف یہ ہے کہ آپ نے جو پیٹرولیم لیوی لگا رہے ہیں، فسکل کنسلٹیشن کا بجٹ اور پیٹرولیم لیوی آپ لگا رہے ہیں، تو ہمیں یہ بتائیں کہ یہ گروتھ اور انفلیشن کا ٹارگیٹ کیا آپ کا ریئلسٹک ہے؟ دوسری چیز سر میں چھوٹی سی اس کے ساتھ یہ کہنا ہے، آپ ڈیٹ سروسنگ کی بات کرتے ہیں، ایس او ایز کی بات کرتے ہیں، اور جو آپ فیڈرل گورنمنٹ کے فسکل کنسٹرینٹ کی بات کرتے ہیں، تو یہ NSC وارڈ جو ساتواں ہوا تھا یہ آپ کے دور میں ہوا تھا سر، جو آپ نے کہ آپ کی گورنمنٹ
اس میں ایک کنڈیشن تھی کہ پروونسز جو ہے ٹیکس ڈیوٹی کا ریشو انکریز کریں گے. وہ آج تک اتنا عرصہ ہو گیا امپلیمنٹ نہیں ہوا. تو ڈیٹ سروسنگ پہ ہمیں نہیں پتا کہ ڈیٹ سروسنگ کی کاسٹ بڑھ رہی ہے. یہ کیا گورنمنٹ نے دی تھی اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے یا یہ جو پی ڈی آئی گورنمنٹ کر رہی ہے اس کی وجہ سے بڑھ رہی ہے. ایسویج کے ایشوز بہت عرصے سے چل رہا ہے سر. کسی گورنمنٹ نے ہر گورنمنٹ آ کے یہ کہتی ہے لیکن کسی نے کوئی مکمل نہیں کیا اس کا. میں دیکھیں اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ پی ایم ایل این نے لیا یا پی اے ٹی آئی نے لیا یا کس نے لیا ہے. ڈیٹ سروسنگ تو ہمیں کرنی پڑ رہی ہے. لیکن میں ایسے ہی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میاں نواز شریف 3 مرتبہ وزیر اعظم رہے ہیں. تقریباً سب ملا کر شاید 9 یا 10 سال وزیر اعظم رہے ہیں. جتنی میاں نواز شریف نے اپنے 9 یا 10 سال میں 3 ادوار میں ڈیٹ لی اس سے ڈبل عمران خان نے 3.25 سال میں ڈیٹ لی. اس سے ڈبل, شاید ڈبل سے تھوڑی سی زیادہ. تو یہ بات پہلے ریکارڈ پہ ہونی چاہیے کہ نواز شریف سے ڈبل ڈیٹ عمران خان نے بڑھائی اور نواز شریف 10 سال وزیر اعظم رہے تو عمران خان 4.25 سال رہے جتنوں نے لیا آج تک ہیں. اور یہ بات جو مریم باجی بھی مجھے یاد دلا رہی ہیں کہ جتنوں نے لیاقت علی خان, خواجہ ناظم الدین اور جتنے محمد علی بوگرا, چودھری اسماعیل ابراہیم چندریگر, جتنے وزرائے اعظم آئے پاکستان کے اندر, اس کے اندر آپ فوجی وہ بھی دیکھ لیں, صدور ایوب خان, یایا خان, جنرل ضیاء, مشرف صاحب, دوسرے جو پرائم منسٹر تھے ان کے نیچے محمد خان جنیجو, ظفر اللہ جمالی, شوکت عزیز, جتنے وزرائے اعظم آئے, آخر میں پھر نواز شریف, بے نظیر بھٹو صاحبہ, ذوالفقار علی بھٹو, شاہد خاقان عباسی اور ناصر الملک, اور اس سے پہلے معین افضل جو کہ کیئر ٹیکر تھا, ان سب راجہ پرویز اشرف اور یوسف رضا گیلانی, ان سب کو گننے, اور 15 دن کے لیے وہ بھی آئے تھے جو بلک شیر مزاری, ان سب کو جتنا ڈیٹ لیا اس کا 80% ڈیٹ عمران خان نے لیا. یہ یاد رکھیے گا آپ. تو اگر عمران خان آئندہ کبھی بولے نا کہ میں نے ڈیٹ میں کم ادھار کم کرنے آیا ہوں تو اس سے پوچھے گا کہ یہ پیسے کہاں سے آئیں گے. جی دیکھیں گروتھ اور انفلیشن بھی بالکل ٹارگیٹس ہیں ہمارے, بالکل ہمارے ٹارگیٹ ہے. لیکن پہلا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ فسکل کنسالیڈیشن ہے. پہلا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ ملک کو ایسی نہج سے ہٹانا ہے جہاں پہ عمران خان چھوڑ کے گیا ہے. پہلا ٹارگیٹ ہمارا یہ ہے کہ ہم سری لنکا تک نہ چلے جائیں. ہم کو پہلا ٹارگیٹ اپنے ملک کی فائنینس کو بچانا ہے. دوسرا ٹارگیٹ ہمارا جو ہے وہ ہمارے عوام کو, غریب عوام کو ریلیف دینی ہے جب ہم مشکل فیصلے کر رہے ہیں. جو وزیر اعظم پاکستان نے سستا پیٹرول اور ڈیزل اسکیم نکالی ہے جس کے تحت 786 میں ایک مرتبہ یہ بتا دوں پھر سے تاکہ جن کو فون کرنا ہے وہ کر لیں, میسج کرنا ہے وہ کر لیں. 786 پہ جو ہم کو نمبرز بھیج سکتے ہیں, جو ہماری بہنیں 786 پہ جو نمبر بھیج سکتے ہیں, اپنے آئیڈینٹی کارڈ کا نمبر بھیج سکتے ہیں, CNIC کارڈ کا آپ بھیجیں. اگر آپ کی انکم 40,000 سے کم ہے اور اگر آپ NSP یا NSPR کے سروے میں ہیں تو ہم آپ کو فوراً انشاءاللہ تعالیٰ اسی مہینے کے اندر, جون کے مہینے میں 2,000 دیں گے. اور ایک مرتبہ آپ رجسٹر ہو گئے تو اگلے سارے سال 2,000 ملتے رہیں گے. اور جو بسپ کی خواتین ریسیپینٹس ہیں ان کو تو اس کے علاوہ مل ہی جائے گا 2,000 روپے. تو ہم نے یہ غریبوں کی جہاں پہ ہم کر سکتے ہیں کوشش کی ہے. ہم سارا سال انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کے اندر سستا آٹا اور سستی چینی بیچتے رہیں گے. اور مجھے پتا ہے کہ میرے بھائی حمزہ نے پنجاب میں بھی یہ پروگرام کیا ہے سستے آٹے کا, اور میں پھر بھی ریکویسٹ کرتا ہوں باقی تینوں وزراء سے, وہ بھی میرے بھائی ہیں, مراد علی شاہ ہوئے, محمود خان صاحب ہوئے, قدوس بسنجو صاحب ہوئے, کہ وہ بھی سستا آٹا اور سستی چینی کے اوپر توجہ دیں. جی جائزہ لینے کی ضرورت ہے, صوبوں پر واقع جو مسئلے ہیں اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسرے سے یہ بتا دیں کہ اس وقت ہمارے جو ٹیکس کیسز ہیں وہ تقریباً 1,300 کروڑ روپے کے مختلف عدالتوں میں پڑے ہیں. کچھ اطلاعات یہ ہیں کہ IMF کی جانب سے اس پہ خاصی بحث کی گئی ہے اور یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ یہ فوری طور پر ان کیسز کو جو ہے نا وہ یا تو ریکوری میں آئیں یا پھر ان کیسز کو ختم کیا جائے. یہ جو کیسز کی بات ہے اس پہ میں کہہ دوں کہ جو ہم نے کل ایک چیز کی ہے وہ بڑی میرے خیال سے سگنیفیکنٹ ہے. یہ شاید آپ لوگ انڈر رپورٹ کر رہے ہیں. جو ADRC کا ہم نے کیا ہے, ابھی تک یہ تھا کہ جو عملہ ڈیسائیڈ کرتا تھا کہ کون اس کا ADRC کا ہیڈ ہوگا. اب ہم نے کہا ہے کہ FBR ایک سلیکٹ کرے گا, ایک سلیکٹ جو بزنس مین ہے وہ ڈسپیوٹ والا کرے گا, اور وہ دونوں جو ریفریز ہیں وہ مل کر ایک تیسرا ریفری جس کو امپائر بولتے ہیں وہ چوز کرے گا, اور جو 2 لوگ فیصلہ کریں گے وہ فیصلہ مانا جائے گا. دیٹس اے ویری سگنیفیکنٹ چینج ان ڈسپیوٹ ریزولوشن. نمبر 2, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے کیسز ہیں, یہ میری آفر ہے تمام بزنس مین کو, پاکستان کے تمام انسٹیٹیوشنس کو, کہ جتنے کیسز آپ کے FBR کے اندر ہیں, آپ کے کورٹس میں ہیں, اگر آپ وہ کیس واپس لینا چاہتے ہیں ہم بھی ریڈی ہیں کیس واپس لینے کے لیے. آئیے ADRC میں بیٹھتے ہیں, 2-3 مہینے میں ریزالو کرتے ہیں. تو یہ ہم نے خود ریزالو کرنے ہیں. اور میں آپ کو سچ بتاؤں کہ یہ میں FBR کے ریونیو کے لیے بھی ریزالو نہیں کرنا چاہتا ہوں. اگر ان کا کسی بزنس مین کا لیجیٹیمیٹ حق ہے, ہماری سے غلطی ہے تو ہم اس کو پیسے واپس دیں گے. اگر ہمارا حق ہے تو ہم کو پیسے مل جائیں. اور لیکن یہ ریونیو میجر نہیں ہے, یہ ایز آف ڈوئنگ بزنس میجر ہے کہ یہ آسانی ہو جائے لوگوں کو.
میں تو وزیر اعظم کو ریکویسٹ کی ہے کہ NFC بٹھا لیں. دیکھیں ایک مسئلہ جو ہے جو تیمور جگڑا صاحب بھی کہتے ہیں اور ایک دم لیجیٹیمیٹ بات ہے ان کی کہ KP کی پاپولیشن بڑھ گئی ہے جب سے فاٹا کا انضمام ہوا ہے, تو لیکن اس کو KP کی پاپولیشن کو اس کا ریفلیکٹ نہیں کر رہا ہے. تو اگر ایک مرتبہ بیٹھ جائیں, 10 سال سے آپ نہیں بیٹھے ہیں, مطلب بیٹھے ہیں کچھ وہ نہیں کر سکے, ایک مرتبہ بیٹھ کے بات کر لیں. اگر نہیں کرنا تو یہی پرانا فیصلہ چلتا رہے گا, لیکن اگر کچھ بات کر لیں ایک مرتبہ تو یہ سب بھائی آپس میں بیٹھ جائیں.